حضرات محترم، عرب کا یہ ماحول تھا، حضرات محترم، عرب کا یہ ماحول تھا۔ حلیمہ نے کہا اپنی بیٹی سے، آپ کو معلوم نہیں کہ دھوپ کتنی تیز ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ محمد کو باہر لے کے کیوں نکلے؟ اگر دھوپ لگ جاتی، محمد سے کچھ ہو جاتا تو میں کیا جواب دیتی؟ بہت غصے میں تھی۔ محمد کا ہاتھ تھامے ہوئے واپس اپنے گھر لا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی نے ماں کو دیکھا، ماں کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا۔ شفقت بھری نظر سے بیٹی نے ماں کو دیکھا کہ ماں کچھ خاموش ہو گئی ہے، لہذا اب میں ماں کو جو محمد کو باہر لے گئی تھی وہ منظر پیش کر سکوں، میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرا سکوں۔ تو بیٹی نے خدائی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان خدا کی قسم، اماں جان خدا کی قسم، دوپہر کی اتنی تیز دھوپ تھی مگر محمد جہاں جہاں جاتے ایک بادل کا ٹکڑا ساتھ جایا کرتا تھا۔ محمد جہاں جہاں جاتے ایک بادل کا ٹکڑا ساتھ جایا کرتا تھا کہ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو۔ اسی پر یہ شعر ہے کہ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقشے کا وفا ہے۔ ایک ابر کا یہ مقام ہے کہ حضور کو سب سایہ دے رہا ہے۔ حضرات محترم، چونکہ اب آج کے صدر استقبالیہ بھی آ چکے ہیں، میں صدر استقبالیہ محترم الحاج شیخ چند ساجد صاحب کو بلانے سے قبل آج کے صدر استقبالیہ کا استقبال کرتا ہوں اس 10ویں عظیم الشان جشن میلاد خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ آئے اور خطبہ استقبالیہ پڑھیں۔ میں انہیں اس شعر سے دعوت خطاب دوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ میری مراد آج کے اس مقدس جلسے کے صدر استقبالیہ جناب الحاج شیخ چند ساجد صاحب محترم ہدایت حیات الممات سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور خود استقبالیہ پڑھیں۔ محترم علی جناب الحاج شیخ چند ساجد صاحب۔ ساری تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اپنی ذات پاک کو صورت محمدی میں ظاہر فرمایا، جس نے بنی نوع انسان کی صلاح و صلاح کے لیے اپنے منتخب بندوں کو مقبول فرمایا۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات افضل الرسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کالے گورے عرب و عجم سب کو قوت ایمانی کے رشتے سے جوڑ کر سب کو ایک عزت بنا دیا۔ درود و سلام تابع کام رسول خلیفۃ اللہ سید محمد مہدی موعود علیہ السلام پر اور انہوں کی آل و اصحاب اور اصحاب کرام پر۔ رئیس کو تشریف فرما موجودین سید حسن منور صاحب، مقررین و شورائے کرام، کارکنان نوجوان مہدویہ مرشد آباد، معزز سامعین کرام اور پس پردہ سماعت کرنے والی محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ مجھے آقائے نامدار رحمت للعالمین کے جشن میلاد میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں شکر گزار ہوں نوجوان مہدویہ مرشد آباد کا کہ مجھ سے بہتر قابل اور بزرگ شخصیتوں کی موجودگی میں بھی مجھ ناچیز کو اس نیک مقصد کے لیے منتخب فرمایا۔ میں تہہ دل سے اس عظیم الشان محفل میلاد میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
برادران ملت، ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک اور مقبول دن مکے کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر پیدا کیا۔ محسن انسانیت، رحمت للعالمین، فخر عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم کی تعلیمات کی عملی تفسیر پیش کی اور دین حق کی تبلیغ و ارشاد کے لیے مخالفتوں کے جن طوفانوں سے گزرتے ہوئے اس طرح اپنے مشن کی تکمیل کی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے اور ان کی اتباع میں دنیا و آخرت دونوں کی بہتری ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر گھڑی ہم حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ دوسری مقدس کتابیں آج دنیا میں اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں۔ انجیل جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی آج محفوظ نہیں۔ اس وقت 4 انجیلیں ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے الہام یا وحی پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح انبیاء ہیں۔ جب انجیل کا ذکر آیا تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ گولکنڈہ چورستے کو جو ہیبرون ہے، عیسائیوں کا بہت بڑا تبلیغی مرکز، وہاں سے ڈسٹینس کورس ہوا کرتا تھا، تو اس کورس کو میں نے جو ہے جوائن کیا تھا۔ تو آخری جو پرچہ تھا اس میں آخری سوال تھا کہ کیا آپ بھی اپنے آپ کو مسیح کے ماننے والوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں اس کا جو ہے طویل جواب لکھ کے بھیج دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے فیل کر دیا گیا، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ لیکن ایک مدت کے بعد ایک لیٹر آیا کہ بغداد سے ایک پادری آیا ہوا ہے جو کہ مسلم اسٹوڈنٹ سے ملنا چاہ رہا ہے، آپ آئیے۔ تو میں اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہاں پہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت UC انٹرمیڈیٹ سمجھے میری ایجوکیشن اس وقت، تو گیا اور اس سے گفتگو ہوئی۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا، ڈو یو بلیو ان دس بائبل؟ کیا آپ اس انجیل پر ایمان لاتے ہیں؟ پوچھا انہوں نے۔ تو میں اس کو بولا کہ نہیں، دس از ناٹ دا ریئل بائبل، یو ڈونٹ بلیو ان دس بائبل، دس از ناٹ دا ریئل بائبل۔ تو انہوں نے بولا واٹ ڈو یو مین؟ بولا دس از ناٹ دا ریئل بائبل۔ تو انہوں نے اس سے میں آ کے بولا اف یو پروو دیٹ دس بائبل از رانگ آئی ول بیکم مسلم۔ اگر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ انجیل صحیح نہیں ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو میں اس کو کاغذ دے کے بولا اس کے اوپر تو لکھ دے، اس کے اوپر تو لکھ دے، میں تو ابھی بچہ ہوں، میں اپنے علماء کو لے کے آتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ یہ انجیل جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو لکھنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر جہاد کے اوپر گفتگو ہوئی کہ مسلمان جو ظلم کر رہے ہیں، تو جہاد میں جب گفتگو ہوئی تو سخت سے سخت بولنے لگا۔ تو میں اپنے دوست سے کہا کہ بھائی اس کے کام کریں گے، تھپڑ مار دیں گے، جب وہ ڈیفینس میں اٹھے گا تو بولے گا یہ جہاد تھا ہمارا۔ تو وہاں دوست بولا کہ ان کے کیمپس میں بیٹھ کے کھانا کھانا گیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا اس طرح مختلف موضوعات پہ اس سے گفتگو ہوتی رہی۔ سر بڑھتے سبھی تذکرہ کر دیا آپ کو۔ اس میں کیا ہے دیکھیے، انجیل میں جو میں بعد میں اس میں مطالعہ بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے یا اوپر اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ جب ان کی زندگی میں نازل کردہ ہوا اگر انجیل تھی تو اس میں تذکرہ کیسے آتا؟ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی محمد کی اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ غفور و رحیم۔ امت مسلمہ کی شان میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یعنی مومنوں، جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئی تم ان میں سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں خیر امت یعنی بہترین امت کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں: نیک کام کرنے کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا اور خدا پر ایمان رکھنا۔ اس آیت کے تناظر میں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو کیا ہم خیر امت کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا خدا پر ہمارا ایمان مضبوط ہے؟
کیا ہم نیک کام کرتے اور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں؟ وہ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چھوڑ دیا، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھلا دیا اور اغیار کی تقلید کو اپنا لیا۔ آج جب ہم اپنے حال و ماحول پر اور اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر شخص ایک بے چینی کا شکار نظر آتا ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر اپنی زندگی کو بہتر، پرمسرت اور کامیاب بنانے کی خواہش مند ہے، اور مال و دولت کی حرص اتنی بڑھ گئی ہے کہ ناجائز کام کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ سماج میں بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ عیب کے ہنر بن گئی ہے۔ حسد، غیبت، تہمت، جھوٹ، شراب نوشی، سود خوری عام ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے شراب نوشی، چوری اور جھوٹ کی عادت ہے، آپ کو ایسی تدبیر بتائیے جس سے یہ بری عادتیں مجھ سے چھوٹ جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو ہمیشہ سچ بولا کر، انشاءاللہ یہ تمام عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ آپ کی ہدایت سن کر وہ شخص چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو شراب کی طرف پکانے لگی۔ سوچنے لگا کہ اگر میں شراب پی لوں تو کل حضرت کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے سچ بولنے کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح شام گزر گئی، جب رات ہو گئی تو تاریکی میں اس کے دل میں چوری کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت معمول اٹھا اور تھوڑی دوری گیا تھا کہ اس کو حضرت کی ہدایت یاد آ گئی، وہ گھر واپس ہو گیا۔ اس طرح 3 روز تک وہ شخص ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ چوتھے روز جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حال دریافت فرمایا۔ اس شخص نے ادباً جواب دیا، آپ کی ہدایت نے میری تمام بری عادتیں چھڑا دی، کاش ہم بھی جھوٹ جیسی بری عادت سے بچ کر ایک نیک انسان بن جائیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا تو خیال کیا کہ کاش مجھ کو بھی یہ مرتبہ نصیب ہوتا۔ پھر آپ نے خدا سے اس کا نام پوچھا، جواب ملا کہ نام سے کیا غرض، اس کا کام بتلایا جاتا ہے۔ اس شخص میں 3 اچھی خصلتیں تھیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کو خوشحال دیکھ کر حسد نہیں کرتا، دوسرے یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی چغلی نہیں کھاتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ معاشی استحکام کے لیے اجتناب ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں یہ اصول کی ہدایت دی گئی ہے کہ مال کے استعمال و تصرف میں ناجائز طریقہ اختیار نہ کرو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ دولت انسان کو طاقتور تو بنا دیتی ہے اور ساتھ میں خود سر بھی اور دوسروں کے لیے درد سر بھی۔ سود کو شریعت محمدی میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود کی حرمت میں نازل کی گئی مبلغ آیت کریمہ سورہ روم میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود سے لوگوں کے مال میں اضافے کے خیال عام کے باوجود وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، بلکہ زکوٰۃ دینے والے ہی اپنا مال بڑھاتے ہیں، اور وہی مطلوب اور پسندیدہ انسان ہے۔ زکوٰۃ کے دینے سے شخصی مال میں بظاہر کمی نظر آتی ہے، مگر وہ اجتماعی دولت مندی اور سماجی فلاح کی ضامن ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والوں کو مال بڑھانے والے کہا گیا ہے، جبکہ سود سے شخصی مال اور سود کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مگر سماجی اور اجتماعی اموال سمٹتے جاتے ہیں اور معاشرے کے بہت سے افراد اور طبقات پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سود کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم بھی جس کو آدمی جان بوجھ کر کھا لے 36 زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ دنیا کے بارے میں عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں تمہارے فقر افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اس بادشاہ کے پہلی قوموں کی طرح تم پر بھی دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم انہی کی طرح دنیا سے رغبت کرنے لگو گے۔ انجام کار یہ دنیا تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح وہ پہلی قوموں کو ہلاک کر چکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔
آج کل زنا کے واقعات بکثرت سننے اور پڑھنے میں آ رہے ہیں. یہ دراصل عورتوں اور مردوں کے باہمی اختلاط کا ایک نتیجہ ہے. مرد اور عورت کا لباس اور وضع خطا میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا اسلام میں منع ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مرد اور عورتیں اپنی اپنی امتیازی شان کو برقرار رکھیں. عورتوں کو پردے کی اور مردوں کو نگاہ نیچے سے ہدایت دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے اس بات کا عہد کرے کہ وہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرات مسائل تو بہت ہیں لیکن وقت کم ہے. علماء کرام کی تقریروں کو بھی سننا ہے اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا. صرف نوجوانوں سے چند باتیں کہتا ہوا اپنی جگہ لوں گا کہ پچھلے 2-3 سال سے شہر میں جس انداز میں میلاد النبی منایا جا رہا ہے یہ اسلامی تہذیب کے خلاف. صرف جلسے کرنا، مٹھائی تقسیم کرنے، لائٹنگ پر زر کثیر صرف کرنے، جھنڈیاں لے کر گلیوں میں پکارتے پھرنے، رات رات بھر بلند آواز میں نعت اور قوالیوں کے ریکارڈ بجانے اور ہورڈنگ پر سارے نبی کے نام کے ساتھ اپنی تصاویر چھپوا کے لگانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہوتا. یہ دراصل غیر قوموں کی تقلید ہے اور اس تقلید میں ضرورت سے زیادہ دھوم دھام پر جو رقومات خرچ کرنے کے بجائے ایک غریب لڑکی کی تعلیم یا شادی کی ذمہ داری قبول کر دو بہتر ہوگا. ابھی میرے عزیز دوست نے تجویز پیش کی گفتگو میں کہ یہاں جتنی آبادی ہے مشیر آباد میں اگر ہر فرد یا کم از کم ہر گھر سے ماہانہ 5 روپے جمع کیے جائیں تو بہت سارے غریبوں کی کفایت ہو سکتی ہے اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہوگا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. قرآن کی ایک آیت کو اس شعر میں پیش کیا گیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ضرورت ہے کہ اس مبارک موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لیں گے، ان کے احکام پر عمل کریں گے، زندگی کے ہر مرحلے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنائیں گے، برے کاموں سے بچیں گے اور نیک کام کی ترغیب دیں گے، خود نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کی نماز کی تاکید کریں گے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں اپنا حصہ ادا کریں گے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، قوم کے لیے بھی کام کریں گے کیونکہ خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے. آج مختلف اداروں اور انجمنوں میں نوجوان کا کال پڑا ہوا ہے. ضرورت ہے کہ نوجوان بھی آگے آئیں بلکہ نیکسٹ جنریشن جو ہے اگر تیار ہو تو وہ جو ہے قوم کی قیادت سنبھالنے کی قابل ہو سکتی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے اور خصوصاً قومی اداروں کے معاملے میں نیک نیتی سے روح سے کام کرنے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. آپ لوگوں اگر وہ خلوص دل سے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو یقین خدمت کے سب کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، حسن معاشرت کی سمجھ عطا فرمائیں، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ثابت قدم رکھے، عقیدہ و ایمان کو مستحکم رکھے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معتمد ادارے حیات العمان جو خطبہ استقبالیہ پیش فرما رہے تھے. اب میں جناب شیخ منیر مہدوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور 10ویں عظیم الشان جلسے میلاد خاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت فرمائیں. جناب شیخ منیر مہدوی صاحب. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. قابل احترام مرشدین اکرام دانشوران قوم و نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ
परवरदिगार आलम जिसने लफ्ज़ कुन से इस कायनात की तख्लीक फरमाई वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी रब्बुल आलमीन के लिए सारी हम्द सना ज़ेबा है। उसी रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को वजूद में लाया, उसी रब्बुल आलमीन ने जिनों को वजूद में लाया, उसी रब्बुल आलमीन ने इंसानों को वजूद में लाया, उसी रब्बुल आलमीन ने कायनात के हर जर्रे जर्रे को वजूद में लाया, और फिर उसी रब्बुल आलमीन ने शैतान को वजूद में लाया, और फिर तमाम दुनिया में ये खबर पहुंचा दी कि खबरदार हो जाओ, ये शैतान है, ये इब्लीस है, ये तुम्हें गुनाहों की तरफ राग़िब करने वाला है, ये बहुत बड़ा फितना है। तो अहले ज़मीन पर लोग इसे जान गए कि हाँ ये इब्लीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर लानत की है, हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन अफसोस है लोगों ने इस बड़े फितने के साथ साथ एक और फितने को लोगों ने भुला दिया है, जिसे हमारे नबी ने हमें खबर दी थी। चुनाचे हवाला सुन लो, सही बुखारी मेरे हाथ में है, सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1970, 1971, 1970, दो हदीसें आपके पेश खिदमत है। किताबुल फितन है, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशरिक की जानिब अपना मुंह करके फरमा रहे थे कि खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अला अन्नल फितनता हाहुना मिन हैसु यतलु कर्नु शैतान, यानी खबरदार हो जाओ कि यहाँ फितने नजद से निकलेंगे, फितने मशरिक से निकलेंगे। लेकिन अफसोस है हाज़रीन मोहतरम, सीन शैतान का सीन एक खास अलामत को कहते हैं, यानी अब शैतान अकेला नहीं रहा, शैतान अब अपने पूरे झुंड को लेकर आने वाला है। लेकिन अफसोस है लोगों ने माँ बाप ने अपनी औलाद को ये तो कहते हैं कि बेटा उस फला गली से ना जाना, वहाँ शैतान का बसेरा है। ये क्यों नहीं कहते कि बेटा उस फला गली से ना जाना, वहाँ नजरियों का बसेरा है। काश ये कहे होते तो अपनी औलाद को इस्लाम से मुर्तिद होते ना देते, काश ये कहे होते तो अपनी औलाद को इस्लाम से मुर्तिद होते ना देते। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तशरीह थी। मैं अल्लाह तबारक व तआला से उन दो शैतानों की पनाह मांग रहा था जिनके बारे में हमें हमारे अल्लाह और हमारे नबी ने खबर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के साथ दीन इस्लाम को भेजा, और आज दीन इस्लाम को पूरे 1434 साल मुकम्मल हो गए अल्लाह का, और इस ताला ने रहमतुल लिल आलमीन के उस चमकते हुए आफताब को हमेशा की तरह रोशन रखा। लेकिन जब फितनों ने इंसानी चादर ओढ़ ली, मुसलमानों की सूरत लेकर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, तो कई ऐसे भी कम ईमान लोग थे जिन्होंने उनके जाहिरी अमाल को देखकर, उनके जाहिरी लिबास को देखकर अपने ईमान से हाथ धो बैठा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जोश में आ गया कि जब एक रहमतुल लिल आलमीन के जाने के बाद उसके दीन से खिलवाड़ हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और रहमतुल लिल आलमीन को इस दुनिया में भेज दिया, जिसे हम खलीफतुल्लाह महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के नाम से याद करते हैं। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का सदका है कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन आज फिर से रहमतुल लिल आलमीन, दोनों रहमतुल लिल आलमीन के जाने के बाद, पूरे 500 साल के बाद आज फिर से फितने बड़े जोर शोर से आम हो रहे हैं। बच्चे के जबानों पे, बच्चे के
دلوں میں فتنے آ چکے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہماری طرح کے ایک عام بشر تھے, تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا, تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے, تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول نہیں ہوگی, یا محمد رسول اللہ کے امت کے ولیوں کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. تو آج اسی محمد رسول اللہ کے حدیثوں سے یہ دیکھا جائے گا, اسی محمد رسول اللہ کے حدیثوں سے اس کا خلاصہ ہوگا. 5 عنوانات پر آج گفتگو ہوگی. پہلا عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جو بشریت کا ہے, چنانچہ چند ایسے لوگ آج زمین پر آ چکے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن بدعقیدگی کو اظہار کرنے میں دیری نہیں کرتے. کھلم کھلا نوجوانوں کی زبان پر یہ ہو چکا ہے, چاہے وہ اپنے گھر پر ہو یا ہوٹلوں میں ہو یا چبوتروں پر ہو یا کہیں بھی ہو, نوجوانوں کی زبان پہ یہ ہو چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر تھے. نوجوانوں, یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے, یہ کوئی عام بات نہیں کہ تم اسے راستوں پر چبوتروں پر ڈسکس کرنے لگ جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے, یہ عام بات نہیں ہے. اگر تمہیں سیکھنا ہو تو جاؤ مرشدین اکرام کے پاس, اپنی مسجدوں میں موجود ہے, تمہیں دکھانے کے لیے موجود ہے. بشریت انسانیت کو کہتے ہیں, اور بشریت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. چنانچہ سب سے پہلے بشر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو حضرت آدم علیہ السلام کو بشر بنایا ہے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. چنانچہ میں آپ کو پہلی دلیل بشریت کے تعلق سے دینا چاہتا ہوں. سنت کی رٹ لگانے والوں, ضعیف کی رٹ لگانے والوں, آج تم کو یہ موقع نہیں ہے, کیونکہ امام ترمذی نے خود فرمایا ہے ھذا حدیث صحیح, یعنی یہ حدیث صحیح ہے. اب تو اس حدیث پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. چنانچہ بشریت کی طرف آگے بڑھتے ہوئے یاد رکھو, پہلا بشر اللہ نے بنایا تو حضرت آدم کو بشر بنایا. تو معلوم ہوا کہ جو حضرت آدم سے پہلے, حضرت آدم سے قبل جو موجود تھے وہ ہرگز بشر نہیں ہو سکتے, کیونکہ پہلے بشر تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے, وہ بھی نور ہے. حضرت اسرائیل آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے, وہ بھی نور ہے. حضرت اسرافیل آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے, وہ بھی نور ہے. چنانچہ حوالہ لکھ لو, ترمذی کا حوالہ ہے, ابن ماجہ میں ہے, صحیح حدیث کا حوالہ ہے, جلد نمبر 2, باب المناقب, حدیث نمبر 1543. اگر کسی کا حوالہ لکھنا ہو تو لکھ لے, حدیث نمبر 1543. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی, یعنی آپ کب سے نبوت کے منصب پر فائز ہیں یا رسول اللہ. اے گمت خضرا کے عاشقوں سنو, آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الرُّحِّ وَالْجَسَدِ, یعنی میں اس وقت سے موجود ہوں جبکہ حضرت آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے. تو معلوم ہوا ہمارے نبی تو جب سے موجود ہے جبکہ بشریت کے سلسلہ کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا. تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے آغاز سے قبل موجود تھے تو کون سی کیفیت میں موجود تھے؟ بتاؤ, تم بتاؤ ہمیں کہ کون سی کیفیت میں محمد رسول اللہ موجود تھے. یقیناً محمد رسول اللہ نور کی کیفیت میں موجود تھے. حاضرین محترم, ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے,
بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے اور بشری کیفیت کو لے کر ہمیں دین سکھانے آئے ہیں. اب آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے دین سکھانے آ سکتے ہیں؟ تو حوالہ سن لو. صحیح بخاری کا حوالہ ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 48 جس کو انگلش میں 48 کہتے ہیں. کتاب الایمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث کو ہم حدیث جبرائیل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. حدیث بڑی طویل ہے. چنانچہ اس میں سے ایک نقطہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو اچانک ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آ کر دانوں سے دانے ملا کر بیٹھتے ہیں اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ان کو جواب مل جاتا ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ ان کو ان کا جواب مل جاتا ہے. پھر سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو ان کو بھی اس کا جواب مل جاتا ہے. اس کے بعد وہ شخص صدقتا یا رسول اللہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو پوچھتے ہیں کہ جا کر ان کو واپس بلا لاؤ. جب صحابی باہر جا کر دیکھتے ہیں تو گلیاں بالکل سنسان ہے, کوئی وہاں موجود نہیں ہے. تو صحابی دوڑتے ہوئے آقا کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل تھے, تمہیں دین سکھانے آئے تھے. ارے جبرائیل تو نور ہے. جب جبرائیل بشری کیفیت کو لے کر ہمیں دین سکھانے آ سکتے ہیں کہ تو کیا اللہ کے رسول بشری کیفیت کو لے کر ہمیں کلمہ پڑھانے نہیں آ سکتا؟ یقیناً آ سکتا ہے. محمد رسول اللہ نور ہے اور بشری کیفیت کو لے کر ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل موجود تھے. حاضرین محترم, آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو اس کے ماں باپ اس بچے کا کچھ اچھا سا نام ڈھونڈ کر رکھتے ہیں. 7ویں دن اس وقت ہے جبکہ قیامت آ جائے اور حساب کتاب کا سلسلہ ختم ہو جائے. اور یاد رکھیے کون کس کا باپ ہے, کس کے کون والد ہے, یہ تو پھر اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے. چنانچہ دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ آقا نے فرما دیا تیرا باپ خالہ ابو کا حذیفہ, تیرا باپ حذیفہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرما رہے ہیں خالہ صلونی. حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کو دیکھتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے, دین اسلام حق ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو سنو جو علم غیب کے منکروں, سنو کہ حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھ کر تصدیق کی تھی اور تم علم غیب کے منکر ہو کر تم کیسے مسلمان بن سکتے ہو؟ ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھ کر شہادت دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آج تم رسول اللہ کے علم غیب کی نفی کر رہے ہو اور خود کلمہ پڑھ رہے ہو. بڑی عجیب بات ہے. صحابہ کا تو یہ عمل نہیں ہے. ہمارے نبی کے علم غیب کی شہادت فرشتوں نے دی, جنوں نے دی, انسانوں نے دی. کائنات ہر ذرہ ذرہ ہمارے نبی کے علم غیب کی شہادت دے رہا ہے. ارے تم سے تو اچھا وہ بھیڑیا ہے. چنانچہ حدیث سن لو, مشکات کی حدیث ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5673, 5682, 5503, 5635, 4 حدیثیں آپ کے سامنے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک یہودی چرواہے کے بکریوں کے جھنڈ میں ایک بھیڑیا گھس گیا.
اور ایک بکری کو پکڑ لے گیا. تو جب اس یہودی شخص کو معلوم ہوا کہ بھیڑیا میری بکری کو اٹھا لے گیا ہے, تو یہودی شخص پریشانی کے عالم میں اس بھیڑیے کو ڈھونڈنے نکل گیا اور آخر اپنی بکری کو اس بھیڑیے کے چنگل سے چھڑا لے آیا. اپنی بکری کو اس بھیڑیے کے چنگل سے چھڑا لے آیا, کیونکہ یہودی شخص بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا, کیونکہ اس کا گزارا وہی بکریاں تھی. بکریوں کے جھنڈ میں بھیڑیا گھس جاتا ہے اور اس ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے. اور جب یہودی کو پتا چلتا ہے کہ ایک بھیڑیا نے اس کی بکری کو اٹھا لے گیا, تو یہودی شخص پریشان ہو کر دوڑتا ہے اور پھر اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لے جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اس کے نبی کو علم غیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو اللہ نے زبان عطا کی, اور بھیڑیا ایک مٹی کے ٹھیلے پر چڑھ گیا اور اپنی دون کو اپنے پاؤں سے پکڑ لی اور بے ساختہ فرما دیا کہ میں نے اپنے رزق کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا رزق دے دیا تھا, لیکن تم اس رزق کو مجھ سے چھین لیے ہو. تو یہودی شخص پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس سے بڑا عجیب نہیں دیکھا, میں نے اس سے بڑی عجیب بات نہیں دیکھی. تو بھیڑیا بے ساختہ فرماتا ہے ارے یہ عجیب نہیں ہے, بلکہ وہ عجیب ہے کہ ایک شخص عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر لوگوں کو علم غیب کی شہادت دے رہا ہے. بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ ایک شخص عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر لوگوں کو اس چیز کی گواہی, اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو بعد آنے والے ہیں. تو یہودی شخص پریشان ہو جاتا ہے اور آقا کی خدمت میں دوڑتا ہے اور جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ عرض کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم نے صحیح سنا. چنانچہ اگلے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے, آج کل یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ نوجوان بڑے زور و شور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں تمہارے ولیوں کے پاس جاتے ہو, تم کیوں یہ بزرگان دین کے پاس, بزرگان دین کے آستانوں میں جاتے ہو, کیا ان لوگوں سے تمہیں کچھ فائدہ ہے؟ کیا وہ لوگ تو اللہ کے ولیوں کی شفاعت کے منکر ہیں. لوگ شاید خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں, چند دنوں کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ آقا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے بھی انکار کر دے رہے ہیں اور ولیوں کی شفاعت کے انکار ہے. ارے مصطفیٰ کے غلاموں, گنبد خضرا کے عاشقوں, سنو, محمد مصطفیٰ کی شفاعت تو برحق قبول ہوگی ہی ہوگی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی بھی شفاعت کریں گے. چنانچہ حوالہ پھر سن لو, صحیح بخاری کا حوالہ ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب التوحید, صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان کا حوالہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جب جہنم کے اوپر پل صراط بچھا دیا جائے گا اور لوگ کہیں گے اللہم سلم, اللہم سلم, اے اللہ سلامت رکھ, اے اللہ سلامت رکھ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پل کیسا ہوگا؟ تو آقا نے فرما دیا کہ وہ پل بڑی پھسلوان چیز ہوگی اور اس پر کانٹے ہوں گے. چنانچہ آقا نے فرمایا کہ بعض مومن اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے,
بعض مومن اس پل سے آندھی کی طرح گزر جائیں گے، بعض مومن اس پل سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض مومن اس پل سے تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، بعض مومن اس پل سے تیز اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض اس پل سے کانٹوں سے الجھتے ہوا پار پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بعض مومن، بعض مسلم اس کانٹوں سے زخم، اس کانٹوں کو اپنے پاؤں میں چبا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، جو مومن، جو کامل مسلمان بندے، جو اللہ کے دوست، جن کو اللہ نے جنت عطا کی، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ، یا اللہ، یہ جو لوگ جہنم میں ہیں، یہ جو لوگ جہنم میں ہیں، ربنا کانو یصومون معنا، یعنی یا اللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ربنا ویصلون، یا اللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ربنا وحجنا، یا اللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے گا ان اللہ کے ولیوں سے، ان کامل بندوں سے کہ جاؤ جہنم سے جن کو تم پہچانتے ہو نکال لو۔ تو وہ اللہ کے دوست جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کر دی ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کو وہ پہچانتے ہوں گے انہیں یوں ہاتھ ڈال کر نکال لیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ان لوگوں کو نکال لیا۔ پھر اللہ فرمائے گا جاؤ جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی تم کو نیکی دکھے ان کو بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر وہ اللہ کے بندے جائیں گے اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے، پھر کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لو جن کے دل میں تم کو ذرہ برابر بھی نیکی ملے۔ تو وہ اللہ کے ولی جا کر جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لیتے ہیں۔ ارے سنو، اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کی شفاعت پر حق قبول ہونے والی ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ اب جہنم میں ذرہ برابر بھی نیکی باقی نہیں رہی۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کیونکہ اب فرشتوں کی شفاعت قبول ہو چکی، انبیاء کی شفاعت قبول ہو چکی، اولیاء اللہ کی شفاعت قبول ہو چکی، اب اللہ کی رحمت کام آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لے گا جنہوں نے ذرہ برابر بھی نیکی نہ کی ہو، اور انہیں نکال کر حیات کی نہر میں ڈال دے گا۔ اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جایا کرتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، محمد رسول اللہ کے حدیث سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ کے ولی برحق لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ 5ویں عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، جو لوگ چند نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو بہت پرہیزگار سمجھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تو سننے والا ہے، غور سے سنیے، اللہ تو سننے والا ہے، ہمیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وسیلہ یہ ہم نے نہیں لایا، یہ نئی چیز ہم نے نہیں لائی ہے، بلکہ یہ تو صاحب میلاد کا حکم ہے۔ چنانچہ حوالہ پھر سن لو، ابن ماجہ کا حوالہ ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1443، کتاب نماز حاجت، ترمذی میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حاکم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اور پھر سے ضعیف کی رٹ لگانے والوں، ابھی بھی تمہیں کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ حدیث کے نیچے خود لکھا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جس کی نگاہ کمزور تھی، اور آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے عافیت کی دعا کیجیے، میرے لیے عافیت و برکت کی دعا کیجیے۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا
کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے. حدیث کے الفاظ ہے, میں کوئی اپنا قیاس آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. آقا فرما رہے ہیں کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے, یا اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیے. پھر آقا نے عرض کیا کہ تو جو لوگ تحتی الوضو کے منکر ہیں وہ بھی سن لے. آقا نے فرمایا کہ تو اچھی طرح وضو کر اور پھر 2 رکعت نماز ادا کر اور پھر یوں دعا کرنا, اے امت محمدیہ, اے عاشق رسول, اے آقا کے نغمے گانے والوں, اے وسیلہ لے کر دعا کرنے والوں, سنو وسیلہ آقا کا حکم ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یوں دعا کرنا. آقا نے فرمایا اللہم انی اسألک اتوجہ الیہ بمحمد النبی الرحمن, یا اللہ میں تیرے سے دعا مانگتا ہوں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. میں تجھ سے طلب کرتا ہوں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. میں تجھ سے شفا طلب کرتا ہوں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. ارے وسیلہ لینا تو خود آقا محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ وسیلہ لے کر اس طرح دعا کرو. تو معلوم ہوا کہ وسیلہ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. 6ویں اور آخری عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ایک آخری نقطہ پر قدم کرتا ہوں. حوالہ پھر سن لو صحیح بخاری کا. صحیح بخاری کرنے والوں, آج تم لوگ جتنے حدیثیں لینا ہے صحیح بخاری سے ہی لو. چنانچہ حوالہ سن لو, صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنازہ حدیث نمبر 1266. میں انگلش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں نام لینا گوارا نہیں ہے. آج کل جو یہ لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں ان لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی. خود میں نے بحث کے دوران دیکھا ہے, اسی لیے میں انگلش میں بول رہا ہوں. حدیث نمبر 1266 ابو داؤد جلد نمبر 2 کتاب الجنازہ حدیث نمبر 1319. مسند احمد بن حنبل میں ہے, حافظ ابن کثیر میں ہے, متفق علیہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. چنانچہ ایک یہودی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا. اب کیا خدمت کرتا, اس کی تفصیل یوں ہے کہ آقا جبھی بھی وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو جلدی آ کر لوٹے بھرتا, اور جب وضو کے لیے لوٹے بھرتا اور جب آقا دوبارہ تشریف لے آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے اٹھا کر پکڑ لیتا. مبارک ہو یہودی کے بیٹے, تجھے محمد رسول اللہ کے نالے پاک پکڑنے کا شرف حاصل ہوا. کاش ہمیں بھی وہ شرف حاصل ہوتا. پھر جب 4 روز گزر گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہ یہودی لڑکا نہیں نظر آ رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑکا بیمار ہے اور بستر پر ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ دیکھیے یہ تبلیغ کے آداب ہیں کہ وہ یہودی لڑکا ہمیشہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہتا تھا. قرآن وہی نازل ہوتی وقت دیکھتا تھا, نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ بھی دیکھتا تھا, لیکن کبھی آقا نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے. آقا نے کہا کہ تبلیغ گفتار سے نہیں ہوتی, تبلیغ کردار سے ہوتی ہے. وہی کردار
ہمارے مرشدین اکرام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح کردار سے تبلیغ کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں اور جب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی لڑکا بستر پر لیٹا ہوا ہے، بڑی طبیعت خراب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بستر پر جا کر اس کے سرانے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مبارک ہو یہودی کے بیٹے، تیرے بستر پر رحمت دو جہاں بیٹھ گئے ہیں۔ اور پھر اس بچے سے عرض کرتے ہیں خالا لا اسلمو، یعنی مسلمان ہو جا۔ آپ عرض کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو جا۔ ایک اور کی بات ہے کہ نگاہ نبوت سے آقا نے دیکھ لیا تھا، نگاہ نبوت سے آقا نے دیکھ لیا تھا کہ ملک الموت آ چکا ہے، ملک الموت آ چکی ہے، اور جو بندہ زندگی بھر کرے میری نوکری، زندگی بھر بھرے میرے لیے لوٹے اور زندگی بھر اٹھائے میرے نالین اور آخر میں جائے جہنم میں، نہیں، آقا کو یہ منظور نہیں تھا۔ اسی لیے آقا پہنچے، اس کے گھر پہنچے، سرانے بیٹھے اور کہا بیٹا مسلمان ہو جا۔ تو وہ یہودی بچہ یوں اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا باپ خاموش ہو جاتا ہے، تو یہودی بچہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا مسلمان ہو جا۔ پھر اس کا یہودی کا بچہ یوں اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے باپ بے ساختہ فرما دیتے ہیں اتی ابو القاسم، جو ابو القاسم بول رہے ہیں وہ مان لو۔ کیا ابو القاسم ہر کسی کے گھر کو جا کے تھوڑے نہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ ارے تمہارے گھر آئے ہیں، تم بہت بڑے قسمت والے ہو۔ چنانچہ ابو القاسم جو بول رہے ہیں مان لو، تو بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی محمد رسول اللہ اس کے گھر سے اپنے قدم پاک کو باہر رکھتے ہیں، اپنے قدم پاک کو باہر رکھتے ہیں، اسی وقت اس بچے کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب غور کریے، آخری نقطہ ہے، نمازیں پڑھ کر، روزے رہ کر، تبلیغیں کر کر کیا تم کہہ سکتے ہو کہ کیا تم کو اللہ بخش دے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی خدمت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے کا عالم دیکھیے آپ۔ اللہ کے رسول جب قدم پاک باہر رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے امت محمدیہ، اے عاشق رسول، اے رسول کے نغمے گانے والوں، سنو، آقا فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بمن النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس کو جہنم سے نکال لیا۔ ارے وہ یہودی لڑکا تھا، کیا اس نے نمازیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے روزے رہے تھے؟ کیا وہ تہجد گزارا تھا؟ کیا اس نے مسجد بنائی تھی؟ کیا اس نے ذکر کیا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں کیا تھا، لیکن صرف آقا کی خدمت کرتا تھا۔ تو آقا نے بے ساختہ فرما دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ برحق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب کی شہادت دینا یقینی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، بشری صورت لے کر ہمیں کلمہ پڑھانے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ولیوں کی شفاعت برحق ہوگی۔ تو آج 12 ربیع الاول 1434 ہجری کو 25 جنوری 2013 کو دوسروں کو کلمہ پڑھانے والوں آج تم خود کلمہ پڑھ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب سید خنوی صاحب جو میلاد النبی کے اس سروں کے سمندر سے مخاطب کر رہے تھے۔
کرتے ہیں ترجموں میں اپنا خیال شامل. اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کرتے ہیں ترجموں میں اپنا خیال شامل, کرتے ہیں ترجموں میں اپنا خیال شامل, جیسے ہوا ہے انہی پہ قرآن پاک نازل. کرتے ہیں ترجموں میں اپنا خیال شامل, جیسے ہوا ہے انہی پہ قرآن پاک نازل. کہنے لگے ہیں اپنے اسلاف کو بھی جاہل, کہنے لگے ہیں اپنے اسلاف کو بھی جاہل, کرتے ہیں خود ادا اور سنت سے ہیں غافل. آئیں گے ان میں کیسے پھر اخلاق کے نبی کے. میں جناب سید خنک صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس درس عظیم الشان جشن میلاد خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی تیاری کے ساتھ مخاطب فرمایا. اب میں جناب محمد شجاعت خان صاحب کو اس میلاد خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں. میں جناب شجاعت خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. جناب محمد شجاعت خان صاحب. کرم مانگتا ہوں, رحم مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, رحم مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے رحیمی کا صدقہ. عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ, دلا دے الہی کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے. تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, رحم مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا, وہ شاداب غنچے دلوں کے چمن کا. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا, وہ شاداب غنچے دلوں کے چمن کا.
جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، کرم مانگتا ہوں، رحم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، غریبوں پر رحم کر الہی، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، کرم مانگتا ہوں، رحم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مصیبت میں صبر و رضا مانگتا ہوں، رحمت کی طالب دعا مانگتا ہوں، مصیبت میں صبر و رضا مانگتا ہوں، رحمت کی طالب دعا مانگتا ہوں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، رحم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، پھر آئے نہ کوئی تیرے در سے خالی، ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، پھر آئے نہ کوئی تیرے در سے خالی، ہم سب جمع ہیں یہاں تیری خاطر، میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں،
دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے، اے کاتب تقدیر میری قسمت میں، اے کاتب تقدیر میری قسمت میں جنت کے اول صرف مدینہ لکھ دے۔ جناب محمد شجاعت خان صاحب نے محفل کو اور مزید پرنور بنا دیا، مدینہ کی وادیوں میں لے چلے۔ حضرات محترم، نوجوانوں نے مہدویہ بشیر آباد جو پچھلے سال سے ایک ایوارڈ جسے محسن ملت مہدویہ رکھا گیا تھا، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے علم حاصل کرنے والے کے لیے چین بھی جاؤ، اس ارشاد عالی سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قلم کی قسم کھائی ہے۔ علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز بھی اقرا پڑھو سے ہوا۔ ارشاد عالی ہے، عبادت بجز خدمت خلق نہیں۔ عبادت بندگان خدا کی خدمت کے سوا کچھ نہیں۔ سروس ٹو دی ہیومینٹی از دی بیسٹ سروس ٹو گاڈ۔ خدمت خلق کا اجر صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی پذیرائی اس فرد کے حوصلوں کو بلند کرتی ہے جو علم کی خدمت میں جستجو کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ نوجوانوں مہدویہ بشیر آباد کی طرف سے ہر سال جشن میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں آتا ہے۔ قوم کی بے لوث خدمت کرنے والی ممتاز شخصیتوں کے اعتراف میں ایک اعزاز بنام محسن ملت مہدویہ بشیر آباد اس سال بھی گزشتہ کی طرح دیا جائے گا انشاءاللہ۔ خدمت قوم کی بنیاد پر علی جناب خدمت قوم کی بنیاد پر علی جناب الحاج شیخ چاند ساجد صاحب کو محسن ملت مہدویہ اس سال اعزاز سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ چاند ساجد صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ایم اے ایم فل ہیں، زبان طالب علمی سے انہیں قومی خدمت کا جذبہ تھا۔ ابتدائی میں انہوں نے محلے میں علمی ذوق کو بلند کیا اور مسجد مہدویہ دھولکپور میں بزرگوں کی، نوجوانوں اور اہلیہ محلہ کی نیک دعاؤں اور گراں قدر تعاون سے انجمن خادمان مہدویہ بشیر آباد ایک دارالمطالعہ کا قیام عمل میں لایا اور قومی کتب کو طلباء و طالبات کے لیے دینے کا انتظام کیا۔ بلدی امور کی یکسوئی کے لیے کئی نمائندگیاں کی جو کامیابی رہی۔ سماجی فلاحی قومی تہذیبی سرگرمیوں میں فروغ ہوا۔ قومی اداروں سے وابستگی ان کے تجربوں میں اضافہ کیا۔ مرکزی انجمن مہدویہ کے خازن اور معتمد رہے۔ ادارے حیات و مواد کے معتمد ہیں۔ علامہ حضرت شمسی علیہ الرحمہ ریسرچ اکیڈمی کے معتمد ہیں۔ ادارت العلمیہ مہدویہ اسلامک لائبریری کے رکن ہیں۔ تولیت کمیٹی مسجد مہدویہ دھولکپور کے معتمد ہیں اور دھولکپور ویلفیئر ایسوسیشن کے رکن ہیں اور پیشے سے سینئر پروجیکٹ آفیسر سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مائنورٹیز عثمانیہ یونیورسٹی مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف اے پی ہے۔ کل ہند مہدویہ کانفرنس منعقدہ 12 تا 14 اپریل 1979 اس زمانے کے صدر ڈاکٹر محمد محبوب خان صاحب کے دور میں کل ہند مہدویہ چوتھی کانفرنس جو 1979 میں ہوئی، اسے کامیاب کرنے میں کافی محنت کی
اور قوم کی جستجو کی، قوم کی بیداری شعور کے لیے انہوں نے کئی تصنیفات و طلائع کے ہر دور میں ناقابل انکاری سے تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں مرکزی انجمن مہدویہ اور دیگر قومی اداروں کی جانب سے مذہبی و دینی معلومات کے سلسلے میں جس کتاب کی اشاعت عمل میں آتی ہے، یہ موصوف کا اس میں کہیں نہ کہیں علمی کاوشوں کا دخل ہوتا ہے۔ قومی کامیاب کتب کی اشاعت ہماری نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے۔ ماضی میں ادارے شمسیہ چنچل گوڑا حیدرآباد کی جانب سے بھی کتب کی اشاعت عمل میں آ چکی ہیں۔ مہدویہ اسلامک ریسرچ سینٹر، مہدویہ اسلامک ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر سے بھی چند برسوں میں کئی کتابوں کی اشاعت عمل میں لائی گئی، اور ادارے تبلیغ مہدویہ کی جانب سے اور ادارے تنظیم مہدویہ کی جانب سے اور حضرت علامہ شمسی ریسرچ اکیڈمی کے جانب سے کئی کتابیں آج ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ قابل فخر ہے وہ ادارے جو کتب کے ذریعے قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اکثر قومی رسالوں میں ان کے قلمی مضامین کی اشاعت عمل میں آتی ہے۔ ان کی تحریر میں عصر حاضر کے کمزوریوں پہلوؤں پر بھی برائے تعمیر علمی انداز سے تنقید پسند کی جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں اردو اپنی بقا کے لیے جستجو میں سرگرداں ہے۔ نئی نسل کے لیے جناب شیخ ساجد صاحب نے قدیم مطبوعات رسالے کا انگریزی اور ہندی میں ترجمہ کیا، جس سے غیر اردو دان حضرات کو حصول علم میں سہولت ہوتی ہے۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والے اردو اخبارات ہوں یا قومی جرائد، نور حیات و نور ولایت میں ان کے نگارشات قابل ذکر ہیں، اور قوم کے کتب میں ان کے حواشی سے قارئین کو معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کے تصنیفات میں چند کا میں تذکرہ کروں گا، وہ ہے العقائد، انگلش اور ہندی میں ٹرانسلیشن ترجمہ، اور رسالے دعا انگلش اور ہندی میں، اور چراغ دین مہدوی ہندی میں، اور عقیدہ شریفہ، اور مکتب ملتانی، مجلس خمسہ، رسالے حد آیات، سیرت حضرت بندگی میں عشاء نعمت اردو اور ہندی میں، اور کئی کتب ہیں جو مستقبل میں شائع ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بحر العلوم علامہ سید اشرف شمسی علیہ الرحمہ کی قرآن شریف کی عربی تفسیر لوازم البیان پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ عربی زبان سے واقفیت ان کی علمی زندگی میں کامیابی کے ذمہ دار ہے۔ شیخ ساجد صاحب کی آرزو ہے کہ ہم اپنے لٹریچر کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، کیونکہ موجودہ اور آنے والی نسلیں پیام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تھے۔ اب میں حضرت پیر و مرشد مولانا الحاج سید علی مرتضیٰ فراز مشرقی صاحب کو اس 10ویں عظیم الشان جشن میلاد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے یہ شعر سے مدعو کرتا ہوں کہ اب نگاہیں ہو چلی میری حقیقت آشنا، اب نگاہیں ہو چلی میری حقیقت آشنا، چار جانب مجھ کو وہ روزہ نظر آنے لگا۔ میری مراد حضرت پیر و مرشد سید علی مرتضیٰ فراز مشرقی صاحب۔ یہ آپ کی پیار محبت ہے کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی، ورنہ میں اپنے آپ کو کسی ایوارڈ کا مستحق نہیں سمجھتا۔ میرا نصب العزت یہ ہے کہ مجھ سے جو بھی اللہ نے کرایا ہے
وہ اگر قبول کر لے تو میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم الصادق الأمين سيد المرسلين وخاتم النبيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن إمام الأولين والآخرين الصالحين الصابرين الصادقين خليفة الله إمامنا ميران مهدي عليهم السلام قد جاء ومضى الصلاة والسلام عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو ستار العیوب علام الغیوب کشاف الکروب مقلب القلوب جو غفار الذنوب ہے. فقراء الزام، معزز سامعین، نگران کار جلسہ، اراکین، نوجوانوں نے، قوم مہدویہ، آپ تمام کو عید میلاد النبی اللہ مبارک کرے. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سامعین حضرات، جب اس فقیر کو میلاد النبی کے موقع پر خطاب کی دعوت دی گئی تو ایک وقت یہ کہا گیا کہ مختصر سے وقت میں سب کچھ ختم ہوا جاتا ہے اور ہوا جانا چاہیے، کیونکہ پچھلے برس بھی اس فقیر نے آپ لوگوں کے قیمتی 20 منٹ لیے تھے اور اتنے ہی وقت میں اپنے خطاب کے مقصد کو پورا کیا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ بات دراصل یوں ہے کہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں سننے والے اس کو سما بھی سکیں اتنا ہی کہا جائے. کہنے کے لیے تو زبان اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ جتنا بھی کہا جائے بس انسان کہتا ہی رہے، لیکن سمانے کے لیے جو ذہن ہے وہ گویا انسان کا ذہن ایسا ہے
بہلول دانا سے ہارون ملعون نے ایک دفعہ پوچھا بتا تیرے محمد کا کیا مقام؟ اس نے کہا تیرا نیزہ دے، اور نیزہ لینے کے بعد بھاگے سے جو ہے زمین کو ایک گڑھا بنایا اور کہا کہ اس میں سمندر کو سما دے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ بھلا اتنے چھوٹے سے گڑھے میں کسی بڑے سمندر کو کیسے سمایا جا سکتا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا پھر تیرے اتنے سے ذہن میں اتنا بڑا محمد کیسے سما سکتا ہے اور تو ان کی تعلیم کیسے سما سکتا ہے؟ تو ہماری ذہنیت دراصل جو سمجھ سکتی ہیں اگر اتنا ہی کہا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جتنا کہا جانا چاہیے تھا تمام بزرگان دین نے فرما دیا، قرآن نے کہہ دیا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر یقین ہو۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت نظام قرآن پاک میں یہ ثابت کر دیا کہ محمد کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کروانے والا، جو حضرت نوح کی کشتی پار کرانے والا، جو حضرت ابراہیم کی آگ گلزار میں تبدیل کرنے والا، جو حضرت اسماعیل کو کنویں سے بچانے والا، جو حضرت موسیٰ سے کلام کرنے والا، جو حضرت عیسیٰ کو مسیحیت دینے والا، محمد کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کے تعلق سے بزرگان دین نے لکھا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا کی تفصیل ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ